روم لکھتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک لوہار رہتا تھا جس کے پاس ایک کتا تھا۔ لوہار کا کام جو ہوتا ہے وہ چیزیں بنانا ہوتا ہے لوہے کی، تو وہ چیزیں بناتا تھا۔ سارا دن اس کا ہتھوڑا جو تھا اس کی آواز گونجتی رہتی تھی، لیکن اس کے ہتھوڑے کی آواز پورے علاقے میں ہر گھر والا، ہر محلے والا سن لیتا تھا، بلکہ دور دراز لوگ سن لیتے تھے۔ لیکن اس نے جو کتا پال رکھا تھا وہ اس کے قریب ایسی گہری نیند سوتا تھا جیسے اس کے پاس بالکل شور ہی نہیں ہوتا۔ کتے کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جب وہ کام بند کر کے لوہار جیسے ہی کھانا کھانے لگتا، اب اس کے منہ میں نوالا جاتا، جیسے ہی کھانا کھانے کی چبک کی آواز آتی اس کو چبانے کی، تو کتا فوراً اٹھ کر اس لوہار کے پاس آ جاتا۔ لوہار اس کو کھانا ڈالتا اور وقت گزرتا گیا۔ ایک دفعہ لوہار نے پوچھا کہ جب میرا ہتھوڑا کھٹک رہا ہوتا ہے اس کی آواز گونجنے کی وجہ سے پورے محلے کو آواز سنتی ہے اور تمہیں نہیں سنائی دیتی، اور جب میں جیسے ہی کھانا کھانے لگتا ہوں جس کی آواز بمشکل میرے کانوں تک جاتی ہے تمہیں کیسے سنائی دیتی ہے؟ تو کتے نے آگے سے جواب دیا، یہ کوئی اچنبے کی بات ہے، مطلب کی بات جو ہے وہ ہر کسی کو سمجھ آ جاتی۔ ہتھوڑے کی آواز کے ساتھ میرا کوئی مطلب نہیں ہے، ہاں کھانے کی آواز کے ساتھ میرا مطلب ہے کہ مجھے بھوک لگی ہوتی ہے، میں نے بھی کھانا کھانا ہوتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں ایسے ہی ہمارا مسلمان ہے، جو قرآن و حدیث کی جو بات ہے، جو اہم بات ہے اس کو سنتے نہیں، لیکن جو ان کے مطلب کی جھوٹے افسانے، فلمی گانے اور رقص کی محفلیں اور غزلیں ہیں ان پر ان کا دھیان ہوتا ہے۔ نماز فجر کے وقت اذان سنائی نہیں دیتی، لیکن ہمیں گانے سنائی دیتے ہیں۔ اگر کوئی فون آ جائے وہ سنائی دیتا ہے۔ رمضان کے روزے کے اندر ہمیں سحری کے پر اٹھنے کی، پراٹھوں کی خوشبو کی آواز جو ہے وہ تو آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح دیگر مسائل ہیں ہماری زندگی کے اندر کہ ہمارے جو مطلب کی بات ہوگی، ہمارے جو مقصد کی بات ہوگی، ہمیں وہ سمجھ آئے گی۔ دوسری بات، اگرچہ کسی مسلمان کا اس سے بھلا ہو رہا ہو وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اس میں کیا شک ہے کہ سیدھی سی بات ہر کوئی لیتا ہے سن مطلب کی بات، تو اپنے مطلب کو چھوڑیے، جو صحیح اور بہتر مطلب ہے وہ آخرت کا مطلب ہے، اس کی طرف سوچئے، اس کی طرف دھیان دیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کائنات کے اندر کیوں مبعوث فرمایا، اس کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو دیکھیے اور اپنی دونوں جہانوں کی زندگی کو بہتر بنائیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔